آپ سب کو یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوں، یقیناً آپ بھی ہوں گے۔ خوش ہیں؟ خوشی کا اظہار۔ ہیلیلویا، 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 پریز دی لارڈ۔ خداوند یسوع آپ سب کو بڑی برکت بخشے۔ چونکہ آج بین الاقوامی طور پر آج کا دن فادر ڈے منایا جا رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی انہی کے ساتھ شریک ہوں، سب کے ساتھ مل کر چلیں اور ہم بھی فادر ڈے منائیں گے۔ پہلے کلام سنیں گے، اس کے بعد باقی پروگرام ہوگا جو ترتیب دیا گیا ہوا۔ تو ایک دفعہ سارے جو باپ بن چکے ہیں ان سب فادروں کو فادر ڈے مبارک ہو۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، امثال کی کتاب اس کا 25واں باب اس کی 11ویں آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے باموقع باتیں روپہلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب روپہلی بولتے ہیں سنہری سونے کی ٹوکری۔ تو جو باموقع بات ہوتی ہے وہ اس کی تو بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ بولتے ہیں نا، دانشور بولتے ہیں کہ گل ویلے دی اور پھل موسم دا۔ تو چونکہ آج فادر ڈے منایا جا رہا ہے تو ہم بھی فادر کی ہی بات کریں گے، اچھا لگے گا۔ اگر ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں تو باپ کا لفظ باپ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کلام مقدس میں اگر پڑھیں پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب 20ویں آیت، تو اس میں لکھا ہے جب حوا کو آدم کے سامنے لایا گیا تو اس نے اس کا نام حوا رکھا، کیونکہ وہ پڑھ دیجئے، کیونکہ وہ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ اس لیے کہ وہ سب زندوں کی کون؟ حوا سب زندوں کی ماں ہے۔ تو آدم باپ، تو باپ کہاں سے باپ کا آغاز ہوتا ہے؟ آدم سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اگر باپ کی بات کریں تو پھر بات آتی ہے کہ جب ابراہیم کو خدا نے بلایا، اس سے بات کی، تو ابراہیم کو تو سب جانتے ہیں، ابراہیم کا پہلا جو نام ہے وہ ابرام ہے۔ کیا نام ہے؟ ابرام کے معنی ہے بڑا باپ۔ ایسا نام سے تو بڑا باپ ہے لیکن اس کے اولاد نہیں ہے۔ تو خدا نے جب اس کے ساتھ اولاد کا وعدہ کیا تو اسے فرمایا کہ آج کے بعد تیرا نام ابرام نہیں بلکہ ابراہیم ہوگا، اور کیا بنے گا؟ تو بڑی قوموں کا، بہت قوموں کا باپ ہوگا۔ پریز دی لارڈ۔ میں چاہتا ہوں کلام مقدس میں سے پڑھ لیا جائے، میرے ساتھ نکالیں پیدائش 17 باب 5ویں۔ اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہیم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے، بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا۔ اس کا نام بدلی ہوا، ابراہیم سے کیا ہوا؟ ابراہیم ہو گیا۔ پریز دی لارڈ۔ تو یہ باپ کا لفظ کہاں سے آیا؟ باپ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ باپ کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کلام مقدس کا بغور جائزہ لیں تو بندے کو لگ سمجھ جاتی ہے۔ کیسے؟ کہ سب سے اتم، سب سے اعلیٰ درجے کی جو ذات ہے وہ کس کی ذات ہے؟ وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ کس کی ذات ہے؟ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے
اپنے فوراً بعد جو رتبہ دیا ہے وہ باپ کو دیا. کس کو دیا ہے؟ باپ کو دیا. کیسے؟ آپ نے 10 احکام پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، یقیناً یاد بھی ہوں گے. خدا کا شکر ہے مجھے تو یاد ہے. پہلا حکم خدا کو ایک ماننا، دوسرا حکم بتوں کی پوجا نہیں کرنی، تیسرا حکم سبت کا دن، چوتھا دن بے فائدہ خدا کا نام نہیں لینا. تھانوں بھی نہیں آتے، پتہ چل گیا. چوتھا حکم بے فائدہ خدا کا نام. یہ 4 احکام کا تعلق خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ڈائریکٹ ہے. اور جو 5واں حکم ہے، خدا نے اپنی ذاتی اقدس کے فوراً بعد باپ کو رتبہ دیا. کیسے؟ 5واں حکم کیا ہے؟ ماں باپ کی عزت کرنا. پریز اللہ. میرے ساتھ نکالیے خروج کی کتاب، اس کا 20واں باب 12ویں آیت پڑھیے گا. تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا. پریز اللہ. تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا لکھا ہے؟ تو اپنے باپ. ایسے دنیا خامخواہ گاڑیوں کے پیچھے جگہ بجگہ لکھتی ہے یہ میری ماں کی دعا کا صلہ ہے یا میری ماں کی دعا ہے. باپ نے بھول لی جاتی. ارے کلام مقدس کیا فرماتا ہے؟ کیا فرماتا ہے؟ سب سے پہلے جو ذکر آتا ہے وہ کس کا آتا ہے؟ پڑھیے دوبارہ. تو اپنے باپ اور تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا. ماں بری نہیں ہے، لیکن پہلے ذکر کس کا ہے؟ باپ کا. عورت کا نکاح کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ بندے کے ساتھ. بے شک دونوں برابر ہیں، لیکن سر جو ٹھہرایا خدا نے کس کو ٹھہرایا؟ ہاں، مرد کو ٹھہرایا، باپ کو ٹھہرایا. ٹھیک ہے. اور گھر کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ باپ. باپ چلاتا گھرانہ، وہی نیک و بد کا وہی نیک و بد کا پیمانہ ہے. گھر رکھے نگاہ خدا پہ تو سب کچھ بھلا ہی بھلا ہے. باپ پیمانہ ہے. اگر باپ اچھا ہے، خدا پرست ہے، تو پھر خاندان بھی اچھا ہو جائے گا، خاندان بھی خدا پرست ہو جائے گا. تو سب سے پہلے ذکر کس کا ہے؟ باپ کا. باپ اور ماں کی عزت کرنا. یہی بات میں نے پہلے بھی کہی کہ خدا نے اپنی ذات اقدس کے بعد جو رتبہ دیا وہ باپ اور ماں کو دیا، دونوں کو دیا. پریز اللہ. میں یہ سمجھتا ہوں خوش قسمت ہے وہ انسان جن کے باپ اور ماں حیات ہیں. باپ اور ماں حیات ہیں. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. خدا نے حکم دیا کہ جب تم باپ اور ماں بن جاتے ہو تو پھر اپنی جو فرض منصبی ہے اس سے دور نہ ہو جایا کرو، سلپ نہ ہو جایا کرو. اپنے باپ اور ماں ہونے کا حق ادا کیا کرو. کیسے؟ جو احکام میں نے تجھے دیے ہیں وہ احکام اپنی اولاد تک پہنچاؤ. میں چاہتا ہوں کلام مقدس میں سے پڑھیں گے استشنا 4 باب اور اس کی 8ویں 9ویں آیت. باپ تو بن گئے، لیکن باپ بن کے پھر اس کا آگے فرض بھی نبھانا ہے. اور 8ویں آیت لکھا ہے کون سی ایسی قوم ہے کہ جس کے احکام اتنے راست ہیں. پریز دی لارڈ. جی. اور کون ایسی قوم ہے جس کے آئین اور احکام ایسے راست ہیں جیسی یہ ساری شریعت ہے اور جسے میں آج تمہارے سامنے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. سو تو ضرور ہی اپنے ہاں جی 9ویں آیت بڑی خاص آیت بھائی جی، غور سے پڑھیے گا. سو تو ضرور ہی اپنی احتیاط رکھنا اور بڑی حفاظت کرنا، تا نہ ہو کہ تو وہ باتیں جو تو نے اپنی آنکھ سے دیکھی بھول جائے اور وہ زندگی بھر کے لیے تیرے دل سے جاتی رہے، بلکہ تو ان کو اپنے بیٹوں اور پوتوں کو سکھانا. جی ہاں، بلکہ تو ان باتوں کو کن کو سنانا، بتانا، سکھانا؟ اپنے بیٹوں کو اور
लो जी भैन जी तो साडा साहब खत्म खाता साफ। किन को सिखाना? बेटों को और पोतों को सिखाना। भैन का जिक्र ही कोई नहीं, इसका मतलब मौज लग गई नहीं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, आगे जाके देखेंगे तो लिखा है कि बहनों के लिए यह हुक्म है कि वो घर में जाकर अपने शोहरों से सीखें, क्योंकि औरत का कलीसियाई मजमा में बोलना शर्म की बात है। इसलिए अगर पोतों को, बेटों को, पोतों को आता होगा तो अपनी बीवियों को सिखाएंगे, अगर उनको नहीं आता होगा तो अपनी बहनों, बेटियों, बीवियों को कैसे सिखाएं? ये फर्ज है, जो वालिद बन जाता है उसके लिए फर्ज है कि वो अपने बेटे को भी सिखाए और अपने पोतों को भी सिखाए। क्या सिखाए? खुदा के अहकाम। अच्छा, ये क्या बाबा हर वक्त डंडा लेके पीछे चढ़ा रहता है, दुआ किया करो, कलाम पढ़ा करो। ले ये कोई वक्त है? दोपहर का वक्त है, अभी काम पे जाएगा, भी दुआ करे। रात को सोते वक्त सोने लगते फिर भी बोलते हैं दुआ की है आप लोगों ने, ऐसे ही खाना खाना शुरू कर दी। कैसा बाबा? ऐसे ही पीछे चढ़ा रहता है। बाबे का फर्ज है, ये हुक्म को पूरा कर रहा है कलाम मुकद्दस में। कब, किस वक्त? कोई वक्त नहीं, यहाँ पे 4 वक्त लिखे हुए हैं। काम करते वक्त, लेटते वक्त, उठते वक्त। चलें पढ़ दीजिए, थोड़ा सा आगे चलिए, इसी में 11वां बाब 19वीं आयत अस्तिशना। और तुम इनको अपने लड़कों को सिखाना। जी हाँ, तुम इनको अपने 18वीं पढ़ देंगे तो और अच्छा लगेगा। इसलिए मेरे इन बातों को तुम अपने दिल और अपनी जान में महफूज रखना, और निशान के तौर पर इनको अपने हाथों पर बांधना, और वो तुम्हारी पेशानी पर टीकों की मानिद हो। अपने हाथों पर बांधना। किन को? किन को? अहकाम को, ना के कड़ों को, ना के ऐसे जो इंजन में सील लगती है काले रंग की उसको। अरे पता नहीं क्या क्या तमाशे किए हुए, कोई इधर कड़ा पहन रहा है, कोई पाँव को कड़ा पहन रहा है। अरे खुदा की खुदाई को छोड़कर मलंग बनना शुरू कर। और ये क्या कह रहा है, क्या करना है दोबारा जी? इसलिए मैं इन बातों को तुम अपने दिल और अपनी जान में महफूज रखना, और निशान के तौर पर इनको अपने हाथों पर बांधना, हाँ। और तुम्हारी पेशानी पर टीकों की मानिद हो। जी हाँ, जैसे पेशानी का टिक्का होता ना वैसे हो। जी 19वीं आयत। और तुम इनको अपने लड़कों को सिखाना। जी हाँ, जो बाप बन जाते हैं उनके लिए ये फर्ज है कि अपने लड़कों को सिखाना। पहले हमने क्या सीखा कि बेटों को भी सिखाना और पोतों को भी सिखाना। यहाँ पे क्या लिखा है? कब सिखाना? अपने बेटों को सिखाना, किस वक्त, किस टाइम सिखाना। जी पढ़िएगा। और तू घर बैठे और रात चलते। जी, घर बैठे काम काज से वापस आ घर, जब घर में हैं तो फिर उनको सिखाना। खुद आएंगे सीखेंगे तो सिखाएंगे। खुद तो पता नहीं सफेद बाल होते हैं, कोई ताश खेलता है, कोई पता नहीं क्या खेलता है, कोई कहीं तमाशे करते हैं, कोई कहीं कर तमाशे कर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पहले जो वालिद हैं उनके लिए फर्ज है उन पर कि वो सीखे, ताकि वो सिखा सके। कब? जब उनकी औलाद, उनके लड़के घर पे आए तो उनको क्या करें? उनको सिखाएं। जब घर में हो उस वक्त सिखाएं, घर बैठे। और तू घर बैठे और रात चलते। जब आप ड्यूटी पे जा रहे हैं, अगर साथ है तो उस वक्त भी सिखा दो। अगर किसी सफर पे जा रहे हो तो उस वक्त भी सिखा दो। ये नहीं है बस इधर उधर झांकता रहे और मोबाइल से अंदर से बाहर ना निकले, बल्कि राह चलते हुए भी सिखाना है। जी। और रात चलते और लेटता बंदा कब है? सोने से पहले, जब रेस्ट कर रहा है, उधर इधर उधर की ना हाँके, बल्कि उस वक्त भी उनको क्या करे? सिखाए। प्रेज द लॉर्ड। लेटते वक्त भी सिखाए, और जब लेट के उठ जाए और उठते वक्त इन्हीं का जिक्र किया करें। और उठते वक्त भी इन्हीं बातों का क्या करें?
ذکر کیا کرے. صبح صبح ہی اٹھتے برا بھلا نہ کہنا شروع کر دے تسی دیر کر رہے یہ کر رہے وہ کر رہے, بلکہ ان کو یہی سکھائے. کیا سکھائے؟ اٹھ دور مسافر, اٹھ جاگ مسافر دور دیا تو دیر کدھر دی لائی, ہلے بھی ستا پیا اٹھ جا. پریز دی لارڈ. اٹھتے وقت بھی ان کو سکھانا. پریز دی لارڈ. تو جب جو باپ ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں, اولاد سمجھتی ہے, اولاد سیکھتی ہے, تو اس کا رنگ, اس تربیت کا اثر اس انسان میں نظر آتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس انسان میں نظر آتا ہے. اچھا ہوتا اگر دودھ بھی ادھر ہوتا. میں یہ پہلے اپنی بات کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد پھر کلام مقدس میں آگے چلیں گے. ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے, اپنا بچپن کا واقعہ, کیونکہ کلام مقدس سے پڑھ کر ایسے ہاتھ پاؤں مار کے کر لینا بڑا آسان ہے, لیکن اپنی زندگی میں اثر بھی ہونا چاہیے. اگر تعلیم پائی ہو, کلام کو سیکھا ہو, تو اس کا اثر اندر ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. یہ صرف پریکٹیکل پہ ایسے سمجھنے کی باتیں نہیں, سیکھنے کی باتیں نہیں, یہ پریکٹیکل لائف میں لانے کی باتیں ہیں. کلام مقدس مجھے یاد آ رہا ہے ایک واقعہ. کراچی میں جب میں نیا نیا آیا تو یہاں سے میں ٹریننگ کر کے گیا, تو واپس میرے والد صاحب مجھے چھوڑنے آئے. تو ہمارے ریلیٹیوز بھائی کمل آفتاب لوگ, بہن جی آپ تو جانتے ہیں بہن جی, تو وہ بھی پاسٹر تھے سلویشن آرمی کے. تو ہم نے سلویشن آرمی کے ہیڈ کوارٹر میں ان کے پاس جانا تھا, رات ادھر رکنا تھا فیصل آباد میں. تو جب ہم گھر سے چلے تو میں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, میرے والد صاحب نے چادر دھوتی پہنی ہوئی. مطلب پہلے تو ہم نے یہاں پہ میں نے غلطی کر لی, فرق کر لیا, زیادہ فرق کر لیا. اچھا تھا شلوار قمیض پہنتا. تو جب ہم وہاں سے سفر کر رہے تھے تو مجھے بولتے کہ اسی جا کے نا حاجی آباد اترنا. کتنے اترنا ہے؟ فیصل آباد, حاجی آباد, نشاط آباد سے تیسرا اسٹیشن, تیسرا سٹاپ بنتا. ابھی پتہ نہیں اور بھی بڑے بن گئے ہوں گے. تو پہلے آتا ہے جمیل آباد, پھر آتا ہے حاجی آباد. تو جب جہاں پہ ہم نے جانا تھا پہلے جمیل آباد تھا, یہ سیدھا روڈ جاتا تھا سلویشن آرمی ہیڈ کوارٹر کی طرف. تو ادھر کی بجائے آگے حاجی آباد بہت آگے تھا, اگلا اسٹاپ. تو میرے والد صاحب بولتے, میرے پاس ایک بہت بڑا بیگ تھا چھٹی سے واپس آ, اتنا بڑا بیگ تھا کہ بڑی مشکل سے اٹھا کے میں آگے پیچھے اس کو کر رہا تھا. تو مجھے بولنے لگے منیر ہم نے نا حاجی آباد اترنا ہے. میں نے کہا ابا جی وہ حاجی آباد تو اگلا اسٹاپ ہے, اسی پہلے جمیل آباد چوک تے اتریں گے تو اتوں سیدھا ہی پئے گا. کہنے نہیں تین نہیں پتا, جمیل آباد نہیں حاجی آباد اترنا ہے, حاجی آباد سٹاپ ہے اتنے جا کے اترنا, اتوں جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے. مجھ میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ میں دوسری دفعہ اپنے باپ کو یہ بولوں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, ان کو غلط ثابت کروں, یا ان کو بولوں کہ نہیں اصرار کروں. دوسری دفعہ میں نے نہیں بولا. میں نے کہا ٹھیک ہے باجی, جتنے تسی کہو گے اتنے ہی اتر جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. جدوں اسی پہنچے نشاط آباد سے آگے نکلے تو آگے بس بولنے لگے کہ وہ جمیل آباد. تو ہم نے تو اترنا نہیں تھا, ہم نے تو حاجی آباد اترنا تھا. تو میں نے بولا ابا جی یہ جمیل آباد والا اسٹاپ ہے, اور کوئی بھی اترنے والا نہیں تھا. وہ بڑی سپیڈ سے بس آگے لے گیا. جب تھوڑا آگے گئے تو انہوں نے غور کیا, انہوں نے بولا یار یہ تو ہم نے تو ادھر ہی اترنا تھا. میں نے کہا ابا جی یہ جمیل آباد چوک تھا. تو اب ہم نے تو اس کو حاجی آباد بولا ہوا, تو اب وہ حاجی آباد اتارے. اس کو بولا روک, اس نے نہیں روکی اور حاجی آباد جا کر روک. تو بولنے لگے بابا جی آپ نے خود ہی تو بولا تھا حاجی آباد, تو حاجی آباد ہی بتا رہے ہم کو. جب ادھر سے اترے نہ ہوا تو بولنے لگے منیر یار بڑا کام خراب ہو گیا. میں نے کہا کیوں؟ بولتے گئے تو سن پھر پیچھے جانا پڑے گا. تو بیگ بھی پا رہا. میں نے کہا کوئی گل نہیں بھائی, کوئی مسئلہ نہیں. جب تھی آخیا سی حاجی آباد اترنا تو حاجی آباد ہی اتر جانے, مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں وہاں سے بیگ اٹھایا اور اپنے کندھے پر رکھا. اچھا خاصا وزنی بیگ تھا جو اٹھا کے تھوڑا چلنا مشکل تھا. ایک اسٹاپ پورا آگے سے میں ہم پیچھے آئے, پھر ادھر سے پھر سیدھا پھر ہم اپنے بھائی کے گھر گئے. کافی مشکل کام تھا. تو میں یہ سوچتا ہوں ہو سکتا آج کا بیٹا ہوتا بولتا ابا جی تمہیں کہدا پتا ہے تھی بھول رہے جی, پتہ نہیں کتنی بحث کرتا
क्योंकि उसको पता होता कि ये बैग मेरे ऊपर आना और मैंने इतना चलना पड़ेगा। हो सकता आगे से बहस करता या शायद आगे से मिसबिहेव भी कर देता, लेकिन मैंने बोला कोई मसला नहीं, इतनी जुर्रत नहीं हुई कि दूसरी दफ़ा आपके अपने बाप के सामने ये बोलूं कि ये आप गलत कह रहे हैं। ये है इस कलाम मुक़द्दस की तरबियत का असर, और ये हम में नज़र आना चाहिए, क्योंकि अब वक्त है कि नमूना चाहिए, नमूना। यहाँ से पढ़ के बड़े लोग बोलते हैं और अंदर से कुछ भी नहीं निकलता। तो अभी कलाम का असर इंसान के अंदर नज़र आना चाहिए। अगर हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ें तो यहाँ पे भी एक बहुत फर्माबरदार बेटे का जिक्र आता है। मैं चाहता हूँ उसको भी पढ़ा जाए, मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब, उसका 22वां बाब, उसकी 8वीं आयत अगर पढ़ें तो उसमें लिखा है कि बाप इब्राहिम और इसहाक, जब खुदा ने कुर्बानी मांगी कि अपने प्यारे बेटे को मेरे नाम के लिए कुर्बान कर दो मोरिया पहाड़ पे, तो क्या हुआ, तो बाप इब्राहिम ने एक गधा लिया, उसके ऊपर लकड़ियाँ बांधी और चल पड़े। जब चल पड़े तो जा रहे थे, तो चलते चलते रास्ते में बेटा सवाल करता है बाप से, क्या कहता है, वो बोलता है कि ऐ बाप, हम लकड़ियाँ तो हमारे पास पड़ दी। अब्राहम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते शुरू से और अब्राहम ने सोखनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली। दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप अब्राहम से कहा, ऐ बाप। उसने जवाब दिया कि ऐ मेरे बेटे, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, देख, आग और लकड़ियाँ तो हैं, पर सोखनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? जी हाँ, बाप से सवाल करता है बेटा कि लकड़ियाँ भी हैं, आग भी है, तो वो कहाँ है जिसको कुर्बान करना, सोखनी कुर्बानी के तौर पर गुजराना, वो कहाँ है? तो बाप क्या बोलता है, खुदा आप ही मुहैया करें। तो पढ़ दीजिए। अब्राहम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोखनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए जी, और उस जगह पहुँचे जो खुदा ने बताई थी। वहाँ अब्राहम ने कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियाँ चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। वो ये क्या हो गया? बाप तो बोल रहा था खुदा खुद मुहैया करेगा, और यहाँ पे क्या हो गया कि लकड़ियाँ चुनने के बाद उसी बेटे को ही बांधा और लकड़ियों के ऊपर लटा दिया, ज़िबा करने के लिए, कुर्बान करने के लिए। जी हाँ, अगली आयत पढ़ दीजिए। और अब्राहम ने अपना हाथ बढ़ाकर जी हाँ, छुरी भी ले ली, हाथ भी बढ़ा लिया, लेकिन बेटे ने एक दफा नहीं बोला कि तू तो बाप बोलता था खुदा मुहैया करेगा, और ये कौन सा खुदा है जो मुहैया नहीं कर रहा और तू मुझे ही ज़िबा कर रहा है? मैं ही पूछ रहा हूँ और मुझे ही ज़िबा करने लगा। उसने एक दफ़ा भी बात नहीं की। ये है तरबियत का असर। क्यों? इसलिए कि बाप इब्राहिम अपने खुदा बाप के ताबे है, इसी वजह से उसका बेटा इसहाक भी उसके ताबे है। इसलिए उसने आगे से कोई बात नहीं की, और जब लटा दिया गया तो उसने आगे से किसी तरह की कोई बात नहीं की और कबूल किया। बेशक खुदा ने आगे लिखा हुआ है, खुदा ने सोखनी कुर्बानी के तौर के लिए खुदा ने बेटा बर्रा जो था मेंढा मुहैया कर दिया, लेकिन बेटे ने कोई सवाल नहीं किया, कोई आगे बात नहीं की। ये है तरबियत का असर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये किस चीज़ का असर है? तरबियत का असर है। बहुत सारे लोग अब भी मौजूद हैं जो इसहाक की तरह फर्माबरदारी करते हैं और अपने वालिदैन के सामने बोलते नहीं। फिर एक और बेटे को मैं जानता हूँ जो अच्छा नहीं था बेटा अच्छा नहीं था। थोड़ा लंबा वाक़या है, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मैं ज़बानी बताता हूँ। आपने सुना होगा मुशर्रफ बेटे के बारे में
کہ جب وہ ناراض ہوا اس نے بولا اے باپ جو میرا حصہ آتا ہے وہ مجھے دے دے، وہ اس کو حصہ دے دیا گیا، وہ چلا گیا، اس نے رنگ رلیوں میں سارا اجاڑ دیا، اور پھر اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ بچا، تو پھر وہ کسی کے ساتھ نوکری کرنا شروع کر دیا۔ اس نے بولا کہ میرے جو سور ہے وہ چرایا کر۔ جب سور چراتا تھا تو اس کو کھانے پینے کے بھی کچھ نہیں ملتا تھا، جو پھلیاں سور کھاتے تھے وہی اس کو کھانا پڑتی۔ ایک دن اس کو ہوش آیا، وہ بولتا میرے باپ کے گھر میں تو بڑے نوکر ہیں جن کو کھانا بڑے افراد سے ملتا ہے، تو میں ادھر بھوکا مر رہا ہوں، میں کیوں نہ واپس جاؤں اپنے باپ کے پاس۔ تو جب وہ ہوش میں آتا ہے، اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، وہ پھر واپس جاتا ہے اور اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، اور باپ کو اس پر بڑا ترس آتا ہے۔ جب اپنے بیٹے کو دیکھتا تو خوش ہوتا ہے اور دوڑ کر گلے لگا لیتا ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ آخری آیت پڑھ لیجیے، میرے ساتھ نکالیے، لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 15واں باب اس کی 20ویں آیت۔ بس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا، وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس باپ لائق کو کیا آیا؟ باپ کو اس پر ترس آیا، اور وہ اپنا اقرار کر رہا ہے کہ میں تیرا اور اپنے خدا کا کیا ہوا؟ گنہگار ہوا۔ جی بیٹے نے اس سے کہا اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ یہ اس کی توبہ ہے، یہ اپنا گناہ تسلیم کرنے والی بات ہے کہ مجھ سے غلطی سرزد ہوئی، میں واقعی گنہگار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے تجھے تنگ کیا۔ جی ہاں، لیکن باپ نے بھی کیا کیا؟ باپ نے بھی پیار دکھایا اور اس کو بھاگ کر دوڑ کر گلے لگا لیا۔ پریز دی لارڈ۔ آگے جی۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ۔ شکریہ جی۔ یہاں پھر سونے کی بات آ گئی، تو سونا یہاں پہ انگوٹھی اختیار کی بات ہے، تو کیا بولے؟ اس کو اچھے سے اچھا لباس پہنائے اور اس کا وہی اختیار دو جو گھر میں پہلے اس کا اختیار تھا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اگر بیٹا نافرمان ہو جائے اور وہ دوبارہ پلٹ کر باپ کی طرف رجوع کرے تو باپ اسے معاف کر دیتا ہے۔ آخری بات میں کروں گا، ابھی ایسے بیٹے بھی نظر آتے ہیں، ایسا بندہ بھی نظر آتا ہے بائبل میں، میں اس کو جانتا ہوں کہ جس نے اپنی اولاد کی تربیت صحیح نہیں کی۔ میں چاہتا ہوں پڑھیے گا میرے ساتھ استشنا کی پہلا سرمن 2 باب 21ویں آیت سے، بلکہ 12ویں سے کریں گے تو اور اچھا۔ اور ایلی کے بیٹے بہت شریر تھے، اور انہوں نے ایلی کے بیٹے بہت شریر تھے، ہاں جی، ایلی کے بیٹے، اور ایلی کے بیٹے بہت شریر تھے۔ کتنے شریر تھے؟ بہت۔ اگر شریر ہی لکھا جاتا تو میرا خیال ہے کافی تھا، شرارتی تھے، لیکن یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ ایلی کے بیٹے۔ ایلی کون ہے؟ کاہن ہے، ایلی کاہن ہے، اور ایلی کے بیٹے کیا ہے؟ بہت شریر تھے، بہت شریر تھے۔ ایلی کے بیٹے، کہنوں کے بیٹے، خدا کے خادموں کے بیٹے بھی غلطی کر سکتے ہیں، شریر تھے، لیکن اس نے ان کی تربیت صحیح نہیں کی۔ کس طرح کی؟ جب اس کو سمجھانے کی بات آتی ہے تو سختی نہیں کرتا سمجھانے میں، کیا بات کرتا ہے؟ وہ بولتا ہے بیٹو ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ ایسی غلط حرکتیں کرتے تھے۔ میں چاہتا ہوں ایک آیت لکھی ہوئی ہے کلام مقدس میں تو پڑھ دی جائے، 22ویں آیت، پہلے سمجھ 2 باب 22ویں آیت، چلے میں ہی پڑھتا ہوں۔ اور ایلی بہت بڑھا ہو گیا تھا، اور اس نے سب کچھ سنا کہ اس کے بیٹے سارے اسرائیل سے کیا کیا کرتے ہیں، اور ان عورتوں سے جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر خدمت کرتی تھی ہم آغوشی کرتے ہیں۔ خطرناک بات ہے۔ اور باپ ان کو کیسے سمجھاتا ہے؟ اس کو سمجھاتا ہے اگر ایک آدمی دوسرے کا گناہ کرے، 25ویں آیت پڑھ رہا ہوں،
تو خدا اس کا انصاف کرے گا، لیکن اگر آدمی خداوند کا گناہ کرے تو اس کی شفاعت کون کرے گا؟ باوجود اس کے انہوں نے اپنے باپ کا کہا نہ مانا، کیونکہ خداوند ان کو مار ڈالنا چاہتا تھا۔ ایلی کاہن ہیں اور اس کے بیٹے شریر ہیں۔ میں چاہتا ہوں چوتھا باب پڑھ لے، چوتھے باب میں جایا جائے، پہلے سمجھ کے چوتھا باب، اس کی 11ویں آیت، 11ویں آیت میں بڑی خطرناک بات لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ اپنے والد کا کہا نہیں مانتے، کاہن کے بیٹے شریر ہیں، خدا کوئی لحاظ نہیں کرتا۔ بھائی جی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پڑھ دیا جائے 11ویں آیت۔ اور خداوند کا صندوق چھن گیا، جی، اور ایلی کے دونوں بیٹے، ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنحاس، دو بیٹے تھے، دونوں ہی مارے گئے۔ ایک ہی دن دونوں بیٹے مارے گئے۔ وہ اولاد جو والدین کی نافرمان ہوتی ہے وہ پھر ایک ہی دن میں سارے مر جاتے ہیں اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ کتنی خطرناک بات ہے، جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے اور ان کی فرما برداری نہیں کرتے اور بے تربیت چھوڑے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ایک اور بڑی خطرناک آیت ہے، بلکہ بہت اچھی آیت ہے، وہ بھی پڑھ دی جائے۔ وہ بڑی خاص آیت ہے کہ جو لوگ اپنے والدین کو حقیر سمجھتے ہیں، وہ سنا ہے۔ میں چاہتا ہوں استشنا 27 باب 16ویں آیت پڑھی جائے۔ تو اس میں ایک بات بتاتا ہوں کہ کوئی بندہ تھا، کوئی محفل چل رہی تھی، اس میں بیٹھے تھے اور بات کرتے کرتے ایسا ہوا کہ ایک لڑکا بولتا ہے اپنے باپ کو، ابا جی تسی ہن چپ کرو، کسی بندے نے بھی گل کر لین دو۔ پیو بندہ نہیں ہے، ایسی ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ تو جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، بھائی جی پڑھ دیجئے۔ لعنت اس پر، ہاں کلام مقدس فرماتا ہے لعنت اس پر، کس پر؟ جو اپنے باپ یا ماں کو حقیر جانے، جو اپنے باپ یا ماں کو حقیر جانے، حقیر جانے، اس پر کیا ہے؟ لعنت۔ لعنت ہے۔ اور سب لوگ کہیں، پڑھیے جی، اور سب لوگ کہیں آمین۔ جی ہاں کلام مقدس میں لکھا اور سب لوگ کہیں آمین۔ ارے لعنتی انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے، کیونکہ کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ اس وقت کے آسمان اور زمین محض اس لیے قائم ہیں کہ جہنم کے دن تک کے لیے قائم رکھے جائیں تاکہ جلائے جائیں، کیونکہ آسمان بھی اس کی نظر میں پاک نہیں اور زمین بھی تیرے گناہ کے سبب سے آدم کو بولا کہ لعنتی ہوئی۔ تو جو لعنتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آگ میں جلایا جائے۔ تو کلام مقدس فرماتا ہے لعنت اس پر جو اپنے والدین کو حقیر جانتا ہے۔ وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کو کسی بھی وجہ سے حقیر جانتی ہے، ان کی غریبی کی وجہ سے، ان کی کم علم کی وجہ سے، ان کی تعلیم کی کمی کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے اس کو حقیر جانتی ہے، کلام مقدس وہ انسان کو جو اپنے باپ کو ماں کو حقیر جانتا ہے اسے کیا بولتا ہے؟ وہ کیسا انسان ہے؟ لعنتی ہے۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور غور کریں، میں کس سٹیج پہ ہوں؟ کیا میں بابرکت ہوں یا میں بھی نافرمانوں والی لسٹ میں چلا گیا ہوں؟ آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں۔